اچھا یہ صفات بھئی تھوڑا وقت کم ہے، یہ صفات صرف ذات رسول تک محدود تھی، ذات علی تک محدود تھی، ذات شہزادی کونین تک محدود تھی، ذات حسنین علیہ السلام تک محدود تھی؟ کہا نہیں، یہ صفات ہر کسی کے اندر ہیں، جو کہہ دے سو ہو جائے، جو چاہے سو کر لے۔ سرکار ختمی مرتبت ہے، بزم رسالت ہے، عصمتوں کا حصار ہے، پہرا ہے، جبریل امین تنہا خالی ہاتھ نہ کبھی آئے ہیں نہ کبھی گئے ہیں، ادھر سے بھی کچھ لے کے آئے ہیں تو ادھر سے بھی لے کے گئے ہیں، لہٰذا آج بھی آ گئے، اور اب جو آج آئے تو کچھ انداز نرالا ہے، ایک طبق ہے، ایک تشت ہے، تشت کے اندر ایک پیالہ ہے، پیالے کے اندر شہد ہے، شہد کے اندر بال ہے۔ ایک مرتبہ نگاہ رسالت کے سامنے رکھ دیا گیا، نگاہ رسالت اٹھی، پاس بیٹھنے والوں کو دیکھا، کون ہے؟ سلمان ہے۔ کون ہے؟ در کی کنیز شہزادی میمونہ جناب فضہ ہیں، حسنین ہیں، کریمین ہیں، مولائے متقیان ہیں، سب کے سب ہیں۔ ایک مرتبہ نگاہ رسالت جناب فضہ کی جانب اٹھی، اور جناب فضہ کی جانب جیسے ہی نگاہ رسالت اٹھی، فضہ سمجھ گئی اللہ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، رسول کا میری طرف دیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو عظمت رسول سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ معرفت ایسی ہو۔ لہذا ایک مرتبہ کہا، سرکار اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں بیان کروں، میں عرض کروں۔ کہا فضہ اجازت ہے۔ کہا اللہ بتانا چاہتا ہے زکوٰۃ تشت سے زیادہ روشن، جو جنت میں سے آیا ہے، جو جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، جو پروردگار عالم نے بھجوایا ہے، زکوٰۃ تشت سے زیادہ روشن، اور اس کا نکالنا شہد سے زیادہ شیریں، اور زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچا دینا اس بال سے زیادہ باریک۔ اس کے بعد جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، سلمان فارسی نے کہا سرکار اللہ بتانا چاہتا ہے ایمان اس طبق سے، اس تشت سے زیادہ روشن، ایمان کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں، اور با ایمان دنیا سے اٹھ جانا اس بال سے زیادہ باریک۔ اس کے بعد مولائے سرکار ولایت، سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانا جان اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بیان کروں کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ نے یہ کس لیے نازل کیا ہے، اللہ نے یہ کس لیے بھیجا ہے۔ کہا اجازت ہے۔ ایک مرتبہ سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بتانا چاہتا ہے مہمان تشت سے زیادہ روشن، مہمان تشت سے زیادہ روشن، مہمان کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ شیریں، اور مہمان کو برضا و رغبت رخصت کر دینا بال سے زیادہ باریک۔ سمجھ میں آیا حسینیت کہاں ہے؟ جہاں آج بھی مہمان نوازی ہو رہی ہے، جہاں لنگر لٹایا جاتا ہے وہاں جذبہ حسینیت ہے، جہاں مال غنیمت کھایا جاتا ہے وہاں آج بھی یزیدیت ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسین ٹیکری ہے، کان و در ہے، مہمان کی مہمان نوازی ہے، خدام لگے ہیں،
جوان اپنا کام کر رہے ہیں، بچے اپنا کام کر رہے ہیں، مستورات اپنے کام میں مصروف ہیں، بزرگ اپنا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ جذبہ اثار و قربانی و مہمان نوازی کہیں اور سے نہیں، حسین سے ملی ہے. لہذا جو مہمانوں کا احترام کرتے ہیں انہیں حسینی کہا جاتا ہے، جو مہمانوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں انہیں یزیدی کہا جاتا ہے. پیمانہ دیا ہے حسین نے. یہ اثرات اس دور تک کے لیے محدود نہیں ہے. جب تک ضیافت باقی ہے، مہمان نوازی باقی ہے، تب تک حسینیت باقی ہے. امام حسن کھڑے ہوئے، نانا جان اجازت ہے ہم بیان کریں؟ کہا اجازت ہے. امام حسن نے فرمایا جنگ تشت سے زیادہ روشن، جنگ تشت سے زیادہ روشن، جنگ کرنا شہد سے زیادہ شیریں، اور طرفین کے رخ کو دیکھ کر صلح کر لینا بال سے زیادہ باریک. اس کے بعد شہزادی کونین نے، چونکہ عورتوں کے لیے پیمبر ہے، عورتوں کی رہنمائی کی ذمہ داری سیدہ عالمیان کے اوپر ہے، کہا بابا جان اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں. عفت و عصمت پاک دامنی تشت سے زیادہ روشن، اس کا حاصل کر لینا شہد سے زیادہ شیریں، اور باعفت و عصمت پردے کے ساتھ دنیا سے اٹھ جانا بال سے زیادہ باریک. لہذا اگر حدوں میں رہے تو ماں ہے، حدوں سے نکل جائے تو ڈائن ہے. کہاں رہ رہے ہو؟ سمندروں کے کنارے، نہروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے. عقیدت مندوں کو دیکھا جیب سے کھنکتے ہوئے سکے نکالے، دریا میں ڈال دیے. اماں کی بھیٹ کر رہے ہیں، اماں کی نظر کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ گنگا میاں ہے، یہ گنگا میاں ہے. ہم بھی جا رہے تھے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جائیں گے. کہا پہلے ماں کا حق تو ادا کر دے. لیکن جیسے ہی واپس ہوئے پانی حدوں سے باہر نکل رہا تھا، پانی چھلک رہا تھا، سیلاب آ چکا تھا. اب کوئی سکہ نہیں ڈالتا. اتفاق سے وہی لوگ ساتھ تھے. سکہ ڈالو بھائی. کہا نہیں، اب نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ کہا ماں اپنی حدوں سے نکل چکی ہے، لہذا اگر حدوں میں رہے تو ماں ہے، ورنہ یہی ماں ڈائن بن جاتی ہے. شہزادی نے فرمایا اگر عفت و عصمت کے ساتھ دنیا سے اٹھ جاؤ تو یہ بال سے زیادہ باریک ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد اب آ گئے جبریل امین. اور جب جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا سرکار میں بھی بتا دوں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے. اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے جنت تشت سے زیادہ روشن ہے، جنت تشت سے زیادہ روشن ہے. جنت کا ذائقہ، جنت کے حاصل کرنے کی لذت شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہے. مگر جنت تک پہنچنا پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے. ایک مرتبہ مولا متقیان نے کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ہم بتائیں. کہا اجازت ہے. مولا نے فرمایا جنگ تشت سے زیادہ روشن، جنگ تشت سے زیادہ روشن، جنگ کرنا شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا. جن کو جنگ کڑوی لگتی تھی کبھی نہیں لڑے. لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ جنگ تشت سے زیادہ روشن، جنگ شہد سے زیادہ شیریں، لڑنا اور نسلوں کو پہچان کر تلوار چلانا بال سے زیادہ باریک. مالک اشتر نے یہی تو کہا تھا مولا آج اگر ایک میرے ہاتھ سے اور قتل ہو جاتا تو آپ کے برابر ہو جاتا. کہا مالک جو تمہارے سامنے آیا تم نے اس کو تہہ تیغ کر دیا، لیکن اگر 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا تھا علی کی تلوار نہیں چلی. ہائے ہائے، 70 نسلوں میں بھی اگر کوئی مومن آنے والا تھا. اب پتہ چلا عظمت مومن کا.
مومن کہتے اسے ہیں جس کی وجہ سے 70 نسلیں بچ جائے، کل ایمان کا باپ اپنے باپ کو نہ بچا سکے. کیا ستم ہے. توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے اس جذبے کو کسی مسلمان نے تو نہ دیکھا، کسی کلمہ گو نے تو نہ دیکھا. مگر ہم چونکہ پنجاب سے آئے ہیں تو پنجاب کی بھی تھوڑی بات ہو جانی چاہیے. پنجاب کا ایک شاعر ہے سردار پنچھی، سکھ ہے، داڑھی بھی ہے پگڑی بھی ہے. سردار کیا کہتا ہے کہ درے خیبر سے ٹکرائیں جو علم بردار کی آنکھیں، درے خیبر سے جو ٹکرائیں علم بردار کی آنکھیں، بہت روشن بہت چوکس تیرے کردار کی آنکھیں، تیری تلوار پر دھبا نہیں ہے خون ناحق کا، تیری آنکھوں کی صورت تھی تیری تلوار کی آنکھیں. اور ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبت کی باری تھی. سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا میرے اہل بیت تشت سے زیادہ روشن، اس طبق سے زیادہ روشن ہے میرے اہل بیت. ان کی محبت شہد سے زیادہ شیریں ہے، میٹھی ہے، اور ان کی محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھ جانا بال سے زیادہ باریک ہے. کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا آسان ہے، مگر شرائط کے ساتھ دنیا سے اٹھ جانا بہت مشکل ہے. لہٰذا جو شرائط کے ساتھ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں وہی کلمہ اسلام کے اصلی حقدار ہیں، اور یقیناً قلعہ حفاظت میں وہی لوگ رہتے ہیں. تو اب جب تک یقین پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اور جب یقین پیدا ہو جائے تو اس کا ہر عمل خوشنودی پروردگار کا ترجمان بن جایا کرتا ہے. آج آپ کی یہاں تشریف آوری بیابان صحرا بیابان جنگل، مگر عقیدتوں کا کعبہ سامنے ہے. کیا عقیدتوں کا کعبہ؟ عقیدتوں کا کعبہ ہے یہ وہ مرکز جو آج سے تقریباً 100 برس پہلے وجود میں آیا. کتنے مخلص تھے وہ افراد جنہوں نے یہاں جذبہ ایمان کو اجاگر کیا. تو یہ صفات صرف اس دور تک کے لیے نہیں بلکہ آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی اگر حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہی اثرات باقی ہیں، وہی تاثر باقی ہے، وہی کرامت باقی ہے، وہی اعجاز باقی ہے. اور جب تک خلوص باقی رہے گا یہ جذبہ یوں ہی ابھرتا رہے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو ہمارا جو سن اسلامی قرار پایا وہ قربانی علی کی بنیاد پر قرار پایا. جو اس سن ہجری کا پہلا مہینہ قرار پایا وہ قربانی حسین کی بنیاد پر قرار پایا. شب ہجرت نے دونوں پہلو دکھا دیے. ایک یقین کا پہلو تھا، ایک وہ پہلو تھا کہ جہاں سے بزدلی کی فواریں ترشح ہو رہی تھیں، نچھاور ہو رہی تھیں، جہاں ایک طرف ظلمت ہی ظلمت، جہاں ایک طرف روشنی ہی روشنی. اور عزیزو یہ تو پھر قرآن صامت ہے، قرآن ناطق ہے. دنیا تو قرآن صامت کا جواب آج تک نہ لا سکی. یہ تو زبات مقدسہ ہیں. قرآن صامت بھی چیلنجوں کے درمیان ابھرتا ہوا آیا. کیا چیلنج ہے؟ دیوار خانہ کعبہ ہے، اور دیوار خانہ کعبہ پر فصحائے عرب، بلغائے عرب، ادبائے عرب کا جمع غفیر ہے، اور 7 قصیدے منتخب کر کے لٹکا دیے گئے. اور اب جو لٹکائے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کلام ہمارے دادا کا ہے، یہ اچھا ہے. یہ کلام ہمارے دادا کا ہے، یہ اچھا ہے. یہ کلام ہمارے دادا کا ہے، یہ اچھا ہے. قرآن نے، خالق قرآن نے، مالک قرآن نے ایک مرتبہ لا یعنی گفتگو کو دیکھا، بحث و مباحثے کو دیکھا. سرکار تم نے جس طرح کا سائل ہو اس طرح کا جواب دینا ہے، لہٰذا ان قصیدوں کے درمیان چھوٹا سا قصیدہ سورہ کوثر لٹکا دو. اور اب جو سورہ کوثر لٹکایا تو سب نے دیکھا. استاد شاعر آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے. اور یہ کہہ کر کے سب نے اپنے قصیدے اتار لیے. چونکہ مربوط ہونا ہے نا نظم سے، لہذا میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ.
جب قرآن صامت کا چھوٹا سا سورہ اہل عرب کے قصیدوں کے درمیان لٹکایا گیا تو تاریخ نے بتایا کہ قصیدے اترنے لگے۔ اللہ اکبر! جب خانہ کعبہ پر قرآن صامت کا چھوٹا سا سورہ آتا ہے تو قصیدے اترنے لگتے ہیں، اور جب قرآن ناطق آتا ہے تو بت گرنے لگتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا کیوں نہ جھوٹے خدا گریں، وہ آیا جو بت شکن، وہ آیا جو ظلمنن، وہ آیا جو رسالت کا چلن، وہ آیا جو خدا کا چمن، وہ آیا جو قائم دنیا و دین ہے، وہ آیا جو امین رحمت للعالمین ہے، وہ آیا جو یعصوب الدین ہے، جو امیر المومنین ہے۔ اب تو بتوں کو گرنا ہی تھا، اس لیے کہ بت شکن آ گیا۔ اس منظر کو ایک شاعر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑے اچھے انداز میں کہا کہ گھر میں خدا کے آج نیا انقلاب ہے، گھر میں خدا کے آج نیا انقلاب ہے، ذہنوں میں کفر و شرک کے ایک اضطراب ہے، بو جہل و بو لہب کی بھی مٹی خراب ہے، بت بولنے لگے کہ یہی بو تراب ہے، اور آمد سے اس کی ختم الرسول بولنے لگا، اسلام کی رگوں میں لہو دوڑنے لگا۔ بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے، کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے، کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے، حلال مشکلات پیمبر یہی تو ہے۔ ارے جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے، ایک رات سو کے مرضیے داور خرید لے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے موضوع سے مرتبط ہو گیا کہ جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے، ایک رات سو کے مرضی داور خرید لے۔ کون ہے یہ ہے ناصر رسول۔ کون ہے یہ ہے محافظ رسول۔ کون ہے یہ ہے قلعہ حفاظت نبوت، قلعہ حفاظت رسالت، قلعہ حفاظت شریعت، جو جاگنے کے بعد نبوت کی حفاظت کر رہا ہے، شریعت کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جو سونے کے بعد نبوت کی حفاظت کر لے اسے امیر المومنین کہتے ہیں، اور جو میدان کربلا میں جاگ کر، جو سو کر کے نبوت کی حفاظت کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو جاگ کر کے شب عاشور حفاظت کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ہر حال میں مقصد حسین بچانا ہے، ہر حال میں مقصد رسول بچانا ہے۔ ہم نے بھی تحیہ کیا ہے، حسین اگر دین کی بستی بچانے کے لیے آپ نے یہ قربانی دی ہے تو ہمیں بھلے ہی اپنے گھر چھوڑنے پڑیں، بھلے ہی ہمیں اپنے گاؤں چھوڑنے پڑیں، بھلے ہی اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے آنا پڑے، ہم بیابان صحرا میں آئے ہیں حسین تیری بے کسی کے اوپر آنسو بہانے کے لیے۔ عزیزو، آج آپ سب تشریف فرما ہیں مگر کل یہاں سناٹا ہوگا۔ منتظمین کے دل سے پوچھنا کل ان کے دلوں پر کیا گزرے گی، جبکہ سب الوداع کہتے ہوئے جائیں گے، امام سے دعا کرتے ہوئے جائیں گے، مولا پھر توفیق دینا کہ ہم دوبارہ آ جائیں، برضا و رغبت جائیں گے، مگر منتظمین کئی دن تک اداس رہیں گے، دل نہیں لگے گا، کیوں کہ نہ کل خیام ہوں گے، نہ یہاں بسنے والے ہوں گے، نہ یہاں یہ خوش خرم چہرے ہوں گے، سناٹا ہوگا، ہوگا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے جب یہاں بخیر و عافیت رخصتی کے بعد یہ منظر دیکھا، اور جہاں ایک دن میں ایک نہیں بلکہ 72 لاشیں ہیں، اور لاشیں بھی تدفین کی منزلوں سے ابھی نہیں گزرے ہیں، بے گور و کفن پڑے ہیں۔ عزیزو، خیمے بھی نہیں ہیں، خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، اور اب خیموں کی حفاظت کی ذمہ داری بعد میں آئے گی، پہلے بھی تو بہت سے مرحلوں کو طے کرنا ہے۔ عزیزو، ایک خیمہ جلا، بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں پہنچی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں پہنچی، اور اب تمام بیویاں اس خیمے میں پہنچ گئی جس میں فرزند حسین
عابد کربلا عابد بیمار، مسیحائے شریعت عابد بیمار حالت غش میں ہیں۔ ایک مرتبہ شانہ ہلایا، اللہ اکبر۔ شانہ ہلانے کے بعد جو سب سے پہلے شہزادی نے مسئلہ پوچھا، عزیزو آپ جانتے ہیں کون سا مسئلہ پوچھا؟ بیٹا خیام میں آگ لگ چکی ہے عزیزو، یقیناً اصلی حقدار کی، اس پرسے کی حقدار، تعزیت کی حقدار اگر ہے تو شہزادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، بیویوں کو بھی دلاسا دینا ہے۔ ایک مرتبہ بیمار کا شانہ ہلایا، اے بیٹا تمہیں معلوم ہے خیام میں آگ لگ چکی ہے، آخری خیمہ باقی ہے، بیٹا بتاؤ امام وقت تم ہو، ذمہ داری تمہاری ہے، ارے خیام میں جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں، بس ایک مرتبہ کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب امام نے کہا ہوگا پھوپھی اماں زینب، اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، لہذا روایت بتاتی ہے بیویاں باہر نکلی، اور اب جو باہر نکلی مورخ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی بڑی تیزی کے ساتھ جلتے ہوئے خیمے میں داخل، عزیزو پھر مورخ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اپنی پشت پر کسی کو لادے ہوئے لا رہی ہیں۔ عزیزو کون ہے؟ یہی ہمارا چوتھا امام ہے جو 1-2 برس نہیں بلکہ 40 برس رویا ہے۔ کس عالم میں رویا ہے عزیزو؟ پانی کو دیکھا ہے تو رویا ہے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو رویا ہے عزیزو، ہر وقت رویا ہے یہ امام۔ اور اب یہ شہزادی ہے، رات کا سناٹا ہے، خیام کی جلی ہوئی راکھ ہے، یتیمان حسین ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے مسئلے کے بعد جو ذمہ داری سنبھالی، ارے وہ تمنا علی عباس کی ذمہ داری سنبھالی، اے غیور عباس، اے محافظ عباس، اب تک جو کام تم کیا کرتے تھے اب وہ زینب کرے گی۔ اللہ اکبر، چوب خیمہ لے کر کے زینب نے پہرا دینا شروع کیا، مگر روایت بتاتی ہے ارے رات کا ایک ہی حصہ گزرا تھا، ایک آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو شہزادی نے آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کا سوار یتیمان حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے، ابھی آنکھ لگی ہے، ابھی جلے ہوئے خیام کی راکھ پر لیٹے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہیں جائیں گے نہیں، ارے جو اگر تو نے لینا ہو وہ دن کے اجالے میں لے لینا، زینب کا وعدہ ہے، علی کی بیٹی کا وعدہ ہے، کہیں جائیں گے نہیں۔ مگر سوار آگے بڑھتا رہا، سوار آگے بڑھتا رہا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی رہی سوار رک جا، سوار رک جا، سوار آگے بڑھتا رہا، لیکن عزیزو ایک منظر ایسا آیا کہ جب سوارا نہ رکا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ارے زینب کو اتنا بے گھس سمجھتا ہے، اتنا لاوارث سمجھتا ہے، اگر اپنے بابا کو بلائے گی تو نہ آئے گی، لیکن ہاں عزیزو، ارے زینب اگر اپنے بابا کو بلائے گی تو یقیناً آ جائیں گے، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اے میرے لال، اے میرے لال تو نے کہاں پکارا، اے میری لال زینب تو نے کہاں بلایا، تیرا بابا خود ہی آ گیا۔ اب جو رات کے سناٹے میں بابا کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ ارے بندے سب ٹوٹ گئے، اے بابا اب آئے ہو جب خیام جل چکے، اے بابا اب آئے ہو جب چمن تاراج ہو چکا، اے بابا اب آئے ہو جب علی اکبر نہ رہا، اے بابا اب آئے ہو جب عباس نہ رہے، اے بابا اب آئے ہو جب کوئی نہ رہا۔ کہا بیٹی مشیت پروردگار نگاہ میں تھی۔ عزیزوں کتنے مرحلوں سے گزری ہے زینب، شہزادی کو پرسا دینا ہے، اس لیے کہ شہزادی وہ غمگین اور وہ شخصیت ہے شہزادی کی کہ جس نے بعد کربلا سب کا ماتم کیا ہے، سب کے اوپر گریہ کیا ہے، شہزادی نے کبھی گریہ نہیں کیا۔
تو وہ اون محمد کے اوپر گریہ نہیں کیا. لہٰذا آپ کو بھی آج شہزادی کی طرف سے اون محمد پہ گریہ کرنا ہے, شہزادی کے مصائب کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے. عزیز و روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ زندان شام میں بیمار امام نے دیکھا, ارے شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. کہا پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اے پھوپھی اماں آپ کس طرح بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ آواز آتی ہے اے بیٹا, اے بیٹا, ارے جو کھانا پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے, یا تو میں کھا لوں یا بچوں کو کھلا دوں. لہذا یہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے عزیزو کتنے مرحلوں سے گزری ہے شہزادی. مجھے تمام مرحلوں پر نہیں مگر مجھے وہ مرحلہ یاد دلانا ہے جب زینب یہ شہزادی اون محمد کو یاد کر کے روئی ہے. مجھے مدینہ رسول میں داخل ہونا بھی نہیں پڑھنا ہے, روضہ رسول پر فریاد بھی نہیں پڑھنا ہے, بس مجھے وہ منظر پیش کرنا ہے کہ جس وقت شہزادی اپنے گھر میں داخل ہوئی اور ایک مرتبہ بندے سب ٹوٹے, رونا شروع کیا. کیوں کہ سامنے وہ جگہیں نظر آ گئیں جہاں اون محمد کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ رونا شروع کیا. اب جو رونا شروع کیا ایک مرتبہ جناب عبداللہ اندر سے باہر آئے. اے بی بی تجھے معلوم ہے ارے ہمارے گھر والے پردیس میں ہیں. اے بی بی ارے تو کون ہے جو ہمارے گھر میں رو رہی ہے؟ اے بی بی ارے تجھے پتا ہے میرے بیٹے بھی گھر میں نہیں ہے, ارے بچوں کی ماں بھی گھر میں نہیں ہے, بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا. ارے زینب اجڑ کے آ گئی, زینب لٹ کر کے آ گئی. اے عبداللہ اون محمد کو فدیہ کر دیا. اے عبداللہ محمد تمہاری طرف سے فدیہ ہو گیا, اون کو اپنی طرف سے نذر کر دیا. ارے بھائی کا پرسہ نہ دو گے عبداللہ, میں اجڑ کر کے آ گئی. سیعلم الذین ظلموا یمنقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء بیہا و بعلہا و بنیہا. اے معبود تمام لغزشوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. اے معبود جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. ظہور امام علیہ السلام میں تعجب